ان کے پس پردہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ سٹوریز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ یقیناً ہمیں ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک ایکسپرٹ، یقیناً آپ ان کو اسلام چینل اردو پہ دیکھتے رہتے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سید شرف الدین صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ آغاز ڈونلڈ ٹرمپ سے کر لیتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کسی شخصیت پہ یا کسی معاملے پر بات کریں، لیکن ہر معاملہ ہی ان کے گرد ہی گھوم رہا ہے، تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ صرف وہ سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی سیدھے رستے پہ نہیں چل رہا، اور طاقت وہ استعمال کر سکتے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نہیں بھی کروں گا گرین لینڈ کے معاملے پر۔ کیا سمجھا جائے؟ کیئر سٹارمر نے بھی تھوڑی سی ریزسٹنس شو کی ہے، یورپ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی اب دنیا میں اس وقت ایک ہی آرڈر ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آرڈر ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا کمنٹس کے لیے۔ آج کی جو صدر ٹرمپ کی تقریر ہے جو ڈیووس میں انہوں نے کی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تجزیے اور انالیسس کی ہو رہی ہے۔ اس وقت سارے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، تو میں وہیں سے آغاز کر لیتا ہوں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں 3 نکات اٹھائے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں نکات جو ہیں وہ ہائیلی کویسچنیبل ہیں۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ یو ایس کو شدید ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کی خاطر گرین لینڈ کو وہ اکوائر کریں، اور نہ صرف اکوائر کریں بلکہ اس کے اوپر اپنی اونرشپ رکھیں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے، ٹروپس بھیجے جا سکیں۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب کوئی بھی اس بات کو یقین نہیں کرے گا کہ وہ سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب وینیزویلا پہ حملہ کیا تھا تو یہ انہوں نے ایک تھیم بنایا تھا کہ جی وینیزویلا سے نارکوٹکس آ رہی ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ ساری کی ساری امریکہ کے اندر فلیٹنل اور جو کوکین آ رہی ہے وہ وینیزویلا سے آ رہی ہے۔ جس دن انہوں نے پریزیڈنٹ مڈورو کو وہاں سے اٹھایا، اس کے بعد جتنی تقریریں، جتنی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آئی ہیں وہ صرف تیل کے بارے میں ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کریڈٹ لیا ہے کہ اب ہم وینیزویلا کا تیل بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری جو تیل کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب وہ جو نہ ڈرگز ہیں نہ کچھ ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس جو اس وقت آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج بھی کلیم کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، کوئی اس کے سامنے اسٹینڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو سیکیورٹی کی کیسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اب سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ کو اکوائر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو گولڈن ڈوم بنانے کا بھی ایک اظہار کیا تھا، اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو ڈپارٹمنٹ آف وار میں اس کو ری ڈیزگنیٹ کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس ملک سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، روس، وہ روس تو اب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یوکرین کو 2 سال کے باوجود بھی پوری طرح سے نہیں ہرا سکا ہے، اور اس میں ابھی امریکہ انوالو بھی نہیں ہوا ہے، اس میں نیٹو انوالو نہیں ہوا ہے، اس میں صرف یوکرین کی فوجیں جو ہیں وہ روس کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو ایک ایسے ملک سے جو یوکرین جیسے ملک کو بھی شکست نہیں دے پایا ہے، وہ اتنا بڑا انوینسیبل نان انوینسیبل ملک امریکہ جو ہے، اس سے کیسے اس کو خطرہ ہے۔ تو دوسرا ان کا پوائنٹ آج کی تقریر میں یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہر کنٹری نے اس کو لوٹا ہے، یو ایس ہیز بین رپڈ آف، ہم آپ کے پیسے دیتے رہے ہیں، ہم نے نیٹو کا بھی کام کیا ہے، اور یہ ہمیں اس کے جواب میں صلہ ملا ہے۔ لیکن وہ اس پورے چیز کو دیکھ رہے ہیں فرام اے بزنس مینس پوائنٹ آف ویو، جو ان کا بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ صدر بننے سے پہلے بھی وہ جس طرح کا وہ کاروبار کرتے تھے وہ سب جانتے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ لیڈرشپ کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے، ایک پرائس دینی پڑتی ہے۔ تو اگر امریکہ سپر پاور بن کے ابھرا ہے دنیا میں، اور دنیا کا لیڈر ہے اور باقاعدہ اس کی چلتی ہے، تو اس کی ایک پرائس ہوتی ہے جس کو وہ کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں ان ایسٹیمیٹس میں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو نے ہم سے اتنے زیادہ پیسے لے لیے ڈیفنس کے اوپر، ہم نے یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے لوگوں کو خرچہ کر دیا، اور بہت سارے ہم نے پیسے جو ہیں دنیا پہ لٹائے، لیکن ہمیں کچھ واپس نہیں ملا، چنانچہ اب ٹیرفز کے ہتھیار کے ذریعے ہم وہ پیسے واپس لیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ میں یہاں پر نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بلنگ یا کسی قسم کے دباؤ میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگرچہ کہ امریکہ جو ہے اس قابل ہے کہ وہ گرین لینڈ کو لے سکے طاقت کے زور پر، لیکن میں یہاں آپ سے نیگوشیٹ کرنے آیا ہوں۔ لیکن یہ کیسی نیگوشیشنز ہے کہ یہاں ڈیوس آنے سے پہلے انہوں نے 3 نیٹو کنٹریز کو بہت بری طرح سے
ذلیل کیا اور ان کو باقاعدہ ان کو شرمندہ کیا. آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ کیئر سٹارمر کو انہوں نے باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ چیگوس آئلینڈز جس کو ڈیوگو گارسیا بھی کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے نہایت ہی یعنی کہ احمقانہ حرکت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے فرانس کے صدر کو یہ کہا کہ یہ تو جانے والا ہے, اس سے کیا ڈیل کرنی ہے, اور اگر میں 200% بڑھا دوں گا ٹیرفز تو یہ بالکل سیدھے راستے پہ آ جائے گا. ناروے کے پرائم منسٹر کو انہوں نے ایمبیرس کیا یہ کہہ کے کہ تم ریسپانسبل ہو نوبیل پیس پرائز کمیٹی کے جو ڈیسیشن تھی, اور یہ تمہاری اندر تمہاری چیئرمین شپ میں تمہارے ملک میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا. تو جب آپ اپنے حلیفوں کو, اپنے ساتھیوں کو جن کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں. اور ایک چیز انہوں نے یہ اور کی کہ انہوں نے وہ پرسنل ایس ایم ایس اور وہ پرسنل واٹس ایپ جی میسیجز پبلک کر دیے, جو کہ عموماً ہیڈز آف اسٹیٹ, آج کل کارپوریشنز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آفیشلی کوئی بات کی جائے, اپنے ایون اپنے بیوروکریٹس کو, اپنے ایڈوائزرز کو بھی نہ پتہ لگے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ آپس میں واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں کہ اس کا آفیشیل ریکارڈ نہیں ہوتا. تو جن صدور نے, جن ہیڈز آف اسٹیٹ نے ان کو میسیجز بھیجے, صدر میکرون نے ان کو ایک ڈنر کی تجویز پیش کی, حتیٰ کہ ایران کے اوپر کوآرڈینیٹ کرنے کا بھی کہا, وہ سارے کا سارا انہوں نے پبلک کر کے اپنی ٹروتھ سوشل کے ویب سائٹ پہ وہ ان کو ایمبیرس کیا. تو یہ بھی ایک ان کا آج کا تیسرا یہ کہنا کہ میں نیگوشیٹ کرنے آیا ہوں, یہ بھی ایک طرح سے غلط تھا. اور جس طرح سے اب ان کو رسپانس مل رہا ہے صدر ٹرمپ کو, غالباً وہ ان کے لیے بہت سرپرائزنگ ہے. صحیح. شرف الدین صاحب, ایک ان کا تو جو رویہ ہے وہ ہر لحاظ سے اس وقت قابل اعتراض ہے, جو وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, چاہے کوئی صحافی ان کے سامنے آئے یا پھر کوئی ہیڈ آف سٹیٹس, لیکن جو انیبلرز ہیں وہ کتنے قصوروار ہیں کہ جب اس کے بعد اگر ایمینول میخواں کی کوئی پرسنل چیٹ لیک ہوئی ہے اور اگر وہ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے رہے اور اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا جا رہا, یا کیئر سٹارمر سے متعلق جب کیئر سٹارمر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ لنڈن کے میئر کے حوالے سے آبجیکشنیبل گفتگو کر رہے تھے, جب اس کو اگنور کیا جاتا ہے, جب ایسی باتوں کو جیسے عام لائف میں کہتے ہیں کہ اگر بچے بد زبانی کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں, جب آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو وہ پھر وہی ایٹیٹیوڈ ان کا پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہی رہتا ہے. تو انیبلرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے, گرین لینڈ پر قبضہ, یہ کافی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی آگے ان ممالک کو کچھ کرنا چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ اس میں صدر ٹرمپ کے یہاں تک اس حد تک پہنچ جانے میں بہت سارے فیکٹرز کا ہاتھ ہے, اور اس میں ایک فیکٹر آپ نے ابھی بڑی اچھی طرح سے بیان کیا. تو پہلا فیکٹر تو یہی ہے کہ سائلنس آف یورپین لیڈرز فار لیٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ گو دس فار. مطلب یہ کہ انہوں نے جب کہنے تھا, ان کو روکنے کا وقت تھا, ان کو سوالات کا جب موقع ملا تھا کہ آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ نہ کریں, آپ یو این کو اگنور نہ کریں, تو اس وقت, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائلنس اس وقت سے سٹارٹ ہو گئی تھی جب سے اسرائیل غازہ پہ جینوسائیڈ کر رہا تھا, امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا تھا, بلکہ اس کو ہتھیار بھیج رہا تھا, اور یورپین لیڈرز نے اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کو اسٹیٹ کو ریکوگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں, کچھ نے کیا, لیکن انہوں نے امریکہ کو کویسچن نہیں کیا, صدر ٹرمپ کو کویسچن نہیں کیا. تو یس, سائلنس آف یورپین لیڈرز اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو بڑا ہے, آج بھی اس کا ذکر ہوا صدر ٹرمپ کی تقریر میں, وہ ہے فیلئر آف دا یونائٹڈ نیشنز ٹو ایڈریس کانفلکٹس. یونائٹڈ نیشنز بنی ہی اسی لیے تھی کہ کانفلکٹس کو اور وارز کو روکے, لیکن یونائٹڈ نیشنز بہت میزریبلی فیل ہوئی اس فنکشن میں. اور آپ آج یسٹرڈے کی بھی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, تقریباً رونے والا ان کا وہ میسج تھا جو انہوں نے دیا کہ جی انٹرنیشنل لا تو اب ایک کنٹری وائلیٹ کر رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ ریزائن کر سکتے ہیں, وہ ایک ایمرجنسی میٹنگ آف دا یونائٹڈ نیشنز وداؤٹ دا یو ایس کال کر سکتے ہیں, اور کال کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی پیس کو اور سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کی طرف سے ہے, لیکن وہ یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی یس, یہ بھی انیبلرز میں شامل ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے بیوروکریٹس, ان کے سٹاف, جو انہوں نے وقت پر آواز نہیں اٹھائی اور اس وقت پہ نہیں اٹھا رہے ہیں, صرف رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ایک سٹیٹمنٹ اور ایشو ہو گئی کہ اسرائیل نے انروا کا دفتر جو ہے وہ توڑ دیا اس میں جیروسلم میں. تو یہ تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک طرح سے انیبل کر رہے ہیں, پیسو آپ کا رول ہے. تیسری چیز یہ ہے
کہ ایک اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک نارسسٹک ایک اپنا خود پسندی کا ایک پہلو ہے جو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ شاید سوچتے ہوں کہ ان کو اگر یہ پیس ایوارڈ دے ہی دیتے تو شاید یہ اتنا آگے نہ جاتے. وہ ان کے دل پہ اس طرح سے جا کے یہ لگا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر اپنی وارز کو لے آتے ہیں، اپنے اس کو لے آتے ہیں. اور پھر آپ نے پیس بورڈ کا ذکر کیا شروع میں. جی اس میں بھی یہ دیکھیے کہ جب یونائٹڈ نیشن سے زبردستی اس کو پیس بورڈ کو اپروو کروایا گیا، حالانکہ یہ یونائٹڈ نیشن سے انیشیٹو نہیں آیا تھا، یہ یونائٹڈ نیشن کے پاس صرف اس کو حلال کرنے کے لیے، کوشر کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا. تو اس وقت بھی یہ صرف غازہ کی حد تک محدود تھا. لیکن بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اندر بھی ایک کمرشل ایلیمنٹ ڈھونڈ لیا، جس میں انہوں نے کہا کہ $1 بلین اگر جی دیں گے تو آپ اس کے پرماننٹ ممبرز ہو جائیں گے، ورنہ آپ صرف اگلے 3 سال کے لیے اگر میں آپ کو بلاؤں گا اور آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ نان پرماننٹ ممبر رہیں گے اگلے 3 سال تک کے لیے. اور یہ 3 سال کی مدت جو ہے یہ کوئنسائڈ کرتی ہے ان کے ٹرم ختم ہونے تک. تو یہ سید شرف الدین صاحب اسے باقاعدہ طور پر یو این کی ریپلیسمنٹ اب سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں یہ شرط ایڈ کی گئی ہے، پھر فلسطین سے نکل کے باقی معاملات بھی آ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے یوکرین کا بھی. تو اس کو باقاعدہ کیا یونائٹڈ نیشنز کی ریپلیسمنٹ سمجھ لیا جائے اس پیس بورڈ کو؟ اس میں دیکھیے 2 چیزیں بڑی کلیئرلی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے کنٹریز نے، بہت سارے تجزیہ نگاروں نے اسی بات کی طرف سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ پیس بورڈ آگے جا کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو تو ریپلیس کرے گا نہیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی تک یہ سب کچھ سننے کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اس کا ایسا کوئی بات نہیں ہے، صرف غزہ تک محدود ہوگا. انہوں نے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گریجولی اینڈ سلولی وہ اس طرف سوچ رہے ہیں کہ اس کو پھر یونائٹڈ نیشنز سے ریپلیس کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ان کی جو ڈیپ تھنکنگ ہے، نہ صرف ان کی بلکہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کی، وہ ڈیپ تھنکنگ یہ ہے کہ اب اس وقت آج کی جو صورتحال ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کا 1/3 بجٹ یو ایس پے کرتا ہے. تو کافی عرصے سے یو ایس کو اعتراض تھا کہ ہم اتنا زیادہ بجٹ کیوں پے کریں. بلکہ یسٹرڈے انہوں نے جو اپنے 100 ڈیز کمپلیٹ ہونے پہ رات کو تقریر کی، ان کا تو دن تھا، ہم نے رات کو سنی. تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ چین جو ہے وہ کم دیتا ہے، حالانکہ اس کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، ہماری پاپولیشن کم ہے، ہم اس سے 3 گنا زیادہ دیتے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن اب یہ چاہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ $1 بلین ان تمام ممبران سے لیں، اور پھر لے کے پھر یہ کہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو بجٹ ہے یہ 1 بلین پر کنٹری پر ووٹ، یعنی کہ ایک کنٹری ایک ووٹ ہوتا ہے. تو وہ اب ان کو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ریزولوشن جو ہے اس کے اندر ایک کنٹری جس کی پاپولیشن جو ہے ناورو ہے یا سولومن آئلینڈز ہے یا پاپوا نیو گینی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ووٹ ایک گنا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا بجٹ جو ہے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور یو ایس کا ووٹ جو کہ 1/3 آف دا یو این سبسکرپشن دیتا ہے، اس کا بھی یو این جنرل اسمبلی میں ووٹ ایک کنٹری کا گنا جاتا ہے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑی چالاک یہ کوشش ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا بجٹ جو ہے وہ اس 1 بلین کنٹریبیوشن پر ممبر سے لیا جائے، اور یو ایس جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن بالکل کم کر لے. اور اس کے باوجود وہ یو ایس جو ہے چونکہ پیس بورڈ کے یہ صدر ہیں، اس وجہ سے یو ایس کا جو اپر ہینڈ ہے وہ برقرار رہے وداؤٹ پیمنٹ. سید شرف الدین صاحب، اب اس میں 2 معاملات ہیں. پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس فیصلے کو کچھ بہتر انداز میں نہیں دیکھا جا رہا. پاکستانی عوام یا مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی نے اس کے اوپر اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر دیے ہیں. دوسرا، کیا پاکستان بھی اس میں $1 بلین دے گا اس کا مستقل طور پر حصہ رہنے کے لیے؟ اور غزہ کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو بھی اب اس کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ تو کیا نیتن یاہو کی موجودگی میں کون سا پیس بورڈ، کیسا پیس بورڈ، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی فارمیشن کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ڈیسیشنز لی جاتی ہیں، جہاں پر رولز بنائے جاتے ہیں، جہاں پروسیجرز لکھے جاتے ہیں، وہاں آپ بیٹھ کے کم از کم اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوں. لیکن اگر آپ ٹیبل پر ہی نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو ایک ایسی دستاویز تھما دی جائے گی کہ یہ نیو انٹرنیشنل آرڈر کا سٹرکچر ہے، یہ آرکیٹیکچر ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر میجورٹی آف دا کنٹریز ہیو ایگریڈ. تو اس وقت کا جو انٹرنیشنل آرڈر چل رہا ہے
یہ آرڈر بنا تھا 1945 میں دوسرے جنگ عظیم بند ہونے کے بعد، جبکہ کئی ممالک اس وقت نوآبادیاں تھیں، آزاد نہیں ہوئے تھے۔ تو آج کا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، اس میں بیشتر ممالک جو تھرڈ ورلڈ سے، ڈیولپنگ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ کون سا لا جو بنا ہے، جو یا آپ کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا آپ لے لیجئے، آرگنائزیشن کا لا لے لیجئے، یو این چارٹر لے لیجئے، اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیس بورڈ ہو، آگے چل کے یو این بنتا ہے یا نہ بنے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیبل پر آپ موجود رہیں، ٹیبل پر آپ کم از کم کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو، تو آپ اس کے خلاف بول سکیں، اور اگر جب یہ اڈاپٹ ہو رہا ہو تو آپ نے اپنی ریزرویشن ریکارڈ کرائیں۔ تو یہ تو خیر بے وقوفی ہوگی کہ اگر آپ اس میں داخل نہ ہوں پیس بورڈ میں، خواہ آپ کو پیسے بھی دینا پڑیں۔ ابھی تو سب قیاس آرائیاں ہیں کہ وہ آگے جا کے یو این کو ریپلیس کرے گا یا نہ کرے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر کنٹری، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک کنٹری دوسرے کو دیکھ رہا ہے، دوسرے تیسرے کو دیکھ رہا ہے، جب ایک جوائن کرے گا تو دوسرے بھی جوائن کر لیں گے۔ اگرچہ کہ صرف فرانس نے اس وقت منع کیا ہے کہ وہ ایسے پیس بورڈ میں داخلہ نہیں لے گا، اور شاید ایک اور کنٹری ہے، ابھی میں بھول رہا ہوں، جس نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، لیکن جی کافی کنٹریز خاموش ہیں، انکلوڈنگ دا یو کے۔ وہ خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیل کس طرف اس کی دھار جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جائیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت ڈیٹیل میں اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو پہلے امریکہ نے ہمیشہ ہی حکومت کی ہے اور سپر پاور رہا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے وہاں پر جو ون مین شو چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ ایک ہی شخص ہے جس کا رول نظر آ رہا ہے، جس کی بات کی وقت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور جس کا ڈنکا اس وقت بجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ سید شرف الدین صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے ساتھ تھے۔